السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، جس طریقے سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہے اور ہمارے آس پاس جیسے لوگ جی رہے ہیں، ایک بھگدور کا سما بندھا ہوا ہے۔ سب ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی اور جس کے بارے میں بہت جگہ پہ ترغیبات بھی دی گئی، جو کہ جسے غور و فکر کہا جاتا ہے، جسے تفکر اور تدبر کہا جاتا ہے، اس کا مادہ ختم ہو گیا۔ آج انسان کی پوری زندگی نکل جاتی ہے، لیکن کبھی وہ ٹھیک طریقے سے تنہائی میں بیٹھ کے وہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ سوچتا تک نہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، بلکہ اتنی سخت محنت کی جاتی ہے۔ لوگوں کے دیکھا دیکھی میں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ بس مال کمانا ہے، گھر کا مکان بنانا ہے، اور بیلنس اور پراپرٹی بڑھانی ہے۔ اب کبھی وہ اچھے سے بیٹھ کے سوچتا نہیں کہ میں نے اگر اپنا مال بڑھایا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے بیلنس بڑھائی تو وہ میرے حق میں اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ یہ میری جو دنیاوی زندگی گزر رہی ہے، راتوں کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، انسان کو 2 بجے تک جاگتے ہیں، بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھتا ہے، کبھی سر چکرا رہا ہے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، ڈپریشن اور ٹینشن نے کھا لیا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ یہ سوچتا نہیں کہ یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں اور کیا میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ کوئی عقل مند اور علم والے انسان سے مشورہ تک نہیں کرتا
کہ یہ میری زندگی کا جو طریقہ ہے، یہ جو رویہ ہے، کیا میں صحیح جا رہا ہوں؟ کیوں کہ غور و فکر کرنے کے لیے، سوچ بچار کرنے کے لیے انسان کو تنہائی چاہیے، اس کو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے کوئی ڈسٹرب نہیں چاہیے۔ لیکن اس کا حال ہمارا یہ ہے، ایک تو لوگوں کے درمیان گرے رہتے ہیں جس میں ہر کوئی بک 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 چالو رکھتا ہے۔ اسی طرح جب تنہائی ہوتی ہے تو موبائل فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے طرح طرح کی ایسی باتیں، ایسی خبریں، ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں جس سے ذہن کو سکون میسر نہیں آتا۔ لہٰذا پھر آخر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی نکل جاتی ہے، موت تک آ جاتی ہے، لیکن اسے کبھی یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیوں کیا۔ لیکن ایمان والے کا کام اس طرح سے نہیں ہے۔ عقل مند انسان جو ہوتا ہے، فرماتے ہیں حکیم کا کوئی کام یہ حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ وہ اگر ایک چھوٹی سی بھی چیز بول لے گا یا اگر چھوٹا سا بھی کام کرے گا، اس سے پہلے ضرور سوچے گا کہ کیا مجھے یہ کرنا ضروری ہے یا میں اس سے بھی کچھ بہتر اور کام کر سکتا ہوں، یہ کرنے کے پیچھے میرا فائدہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ ٹھہر کے کام کرتا ہے، وہ سوچ کے کام کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہوئے کام کرتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ کیوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں، اور یہ سوچیں ہم کہ آخرکار یہ ہم پیدا کیوں ہوئے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جسے سائنس کہتی ہے کہ پانی میں سے یہ امیبا بن گیا، ایک کوسیا جیو میں سے 2 کوسیا بن گئے، اس سے دوسرے یہ جیو جنتو بنتے گئے، کیڑے مکوڑے بنتے گئے، اس سے اور بڑے جانور، اسی سے آگے چلتے بڑے بڑے جانور بنتے گئے، یہاں تک کہ بندر بھی بن گیا، اور بندر بننے کے بعد بندر میں سے انسان بن گیا، اور انسان جیتا ہے تو اس کے دل کو، اس کے کڈنی کو، اس کے پھیپھڑوں کو، اس کے دماغ کو یہ وہ گھستا رہتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس وہ ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اب سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہم جیسا انسان بھی اگر کہیں پہ 5 روپے خرچ کرتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ کیا یہ 5 روپے میں خرچ کر رہا ہوں۔ یا کپڑے پہنتے ہیں ہم، تو ہم کو پہنے ہوئے کپڑے وہ پھٹے پرانے نہیں پہنتے، ہم اچھے پہنتے ہیں، تو ہم بھی تو سوچتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب اتنا کچھ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس نے یہ زمین اور آسمان کو کیوں پیدا کیا ہوا؟ یہ سورج اور چاند اور یہ بادل اور بارش کا نظام اتنے اچھے طریقے سے، زبردست طریقے سے کیوں چل رہا ہے؟ اس کا ایک پورا ٹائم ٹیبل ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی ہے، اب جب بارش کی موسم ہوئی تو اچھے سے بارش ہو رہی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، رب کی ناراضگی کی وجہ سے اس کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ توبہ کریں، لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائیں۔ اس کے لیے وہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، گناہ نہ ہوتے اور اگر رب کی ناراضگی نہ ہوتی تو اتنا زبردست اچھے طریقے سے کیوں سب چل رہا ہے؟ اس طرح سے یہ انسان پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب ایسے ہی ہے؟ کیا جیسے سائنس کہتی ہے اور جو دہریے لوگ ہیں، ناستک ہیں، اس کا کہنا اور نظریہ یہ بنا ہوا ہے، اور جو آج کل کے لوگ جو اکثریت اور جو جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور چلے جاؤ۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے؟ کیا یہ سچ میں ایسا ہی ہے
کہ کھانا پینا اور موج مزہ کرنا ہے تو پھر بتاؤ کہ پھر جانوروں اور انسانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا پیتا ہے، جانور کی بھی زندگی ایک وقت کے بعد پوری ہو جاتی ہے، انسان کی بھی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بھی پیاس لگتی ہے تو پی لیتا ہے، اس کے وہاں بھی بچے کا جنم ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی اولادیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ کیا؟ تو پھر یہ جو ہمیں اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، یہ عقل کا پھر کام کیا ہے؟ عقل کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ وچار کرتی ہے، وہ حکیمانہ فیصلے کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کس میں بھلائی ہے اور کس میں نقصان ہے۔ عقل کا کام تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو زندگی کا ہے اور یہ جو کلچر ہے کہ بس جو جی میں آئے کرتے چلے جاؤ، جو من میں آئے کھاتے چلے جاؤ، ناچنے کا من ہوا تو ناچ لو، گھومنے پھرنے کا من ہوا تو گھوم پھر لو، سونے کا جی چاہا تو سو لو، کہیں پہ کہیں پکنک پہ جانا ہے، کسی کو ٹور پہ جانا ہے، اب وہ سوچتا بھی تک نہیں، وہ نکل جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو عقل ہے اس کا کام پھر کیا ہے؟ عقل کا تو کچھ کام رہا نہیں، تو پھر عقل کا کام کیا تھا؟ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں عطا فرمائی اور علم جیسی دولت کیوں عطا فرمائی؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں سوچنا ہے، سب سے پہلے جو ہمیں سوچنا ہے، سب سے پہلے جو غور و فکر کرنا ہے، وہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہوا ہے۔ وہ آخرکار اتنی زبردست کائنات، آج ہم ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں نکل جاتی ہے ایک مکان بنانے میں، لوگ کتنے مہینے اور کتنے سالوں کی محنت تک وہ مال جمع کرتا ہے، پھر اس کا وہ سامان مہیا کرتا ہے، پھر اس کو وہ بناتا ہے، اور بنانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بس اب کبھی مکان میں نہیں بناؤں گا، ایک مرتبہ بنا لیا، اتنا میں تھک گیا، اتنا پریشان ہو گیا، خود کے لیے بنا رہا ہے، اپنے پریوار کے لیے بنا رہا ہے، پھر بھی وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس ضرورت کے تحت بناتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ اتنی زبردست کائنات کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا، ایسے ہی اس کو پیدا کر دیا کہ بس یہ بنایا اور پھر اس کو جیسے ٹوٹ پھوڑ کے یہ سب ختم کر دینا ہے۔ تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی 18واں پارہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی فضول میں بیکار پیدا کیا، عبث پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے بس ایسا ہی تم کو پیدا کر دیا؟ جیسے سائنس کہتی ہے بندر میں سے انسان بن گیا، اور یہ زمانہ جو ہے وہ انسان کو ختم کر دیتا ہے اور یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایک جنم میں سے دوسرا جنم ہوتا ہے، دوسرے میں سے تیسرا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ 84 لاکھ جنم کو ثابت کرتے ہیں۔ اب ثابت تو کیا کریں گے، وہ بس بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو کیا یہ ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے کیوں ہمیں پیدا فرمایا؟ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو لاعبین، کیا ویسے ہی محض کھیل کود کے طور پر پیدا کر دیا؟ کیا ویسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ویسے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو پھر اس نے پیدا ہمیں کیوں کیا ہے؟ ایک جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 36 میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اسے ویسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اسے جو من میں آئے اس کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، جیسے چاہے اسے زندگی گزار لے اور بس مر جائے اور بس مزے مزے کرتا رہے؟ کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو پھر ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ سورہ تبارک میں اللہ فرماتا ہے
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت والا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تاکہ تمہاری پریکشا ہو۔ کیا پریکشا ہو؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کہ پیدا اس لیے کیا گیا کہ یہ ہماری پریکشا ہو، ہمارا ایگزام ہو، ہمارا امتحان ہو۔ اور فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، اور میں ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، وہ مجھے کھانا دے، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر انه هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی روزی دینے والا ہے، وہی قوت اور قدرت والا ہے۔ تو اب کچھ چیزیں یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو روزی دینے والا ہے وہ رب تبارک و تعالی کی ذات ہے، ہمارا کام نہیں۔ دوسرا کہ ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ فرماتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور فرماتا ہے کہ میں نے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ جب بھی امتحان ہوتا ہے، جب بھی پریکشا ہوتی ہے، تو ایک اس کا پیپر کا، اس امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے 2.5 گھنٹے میں پیپر دینا ہے، 3 گھنٹے میں دینا ہے، چھوٹی موٹی ٹیسٹ ہوتی ہے تو 30 منٹ یا 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس میں مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اب اس سوالات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاس کون ہوگا، کامیاب کون ہوگا، اچھے مارکس کس کو ملیں گے؟ وہ اسے ہی ملیں گے جو ایک تو اس وقت کے اندر میں پیپر کو لکھ لے، اور وہی لکھے جو کتاب میں اور سلیبس میں دیا گیا۔ اپنی مرضی سے وہ کوئی سٹوری لکھ کر آئے گا، وہ گانا لکھ کر آئے گا۔ اس میں سے کئیوں کو تجربہ ہوگا، کچھ بھی لکھ کر آ جاتے ہیں کہ ممکن ہے چیک کرنے والے کا نظر نہ پڑے اور بس وہ لکھائی دیکھ کر مارکس مل جائیں اور پاس ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہو بھی جاتا ہے کہ صرف لکھائی دیکھ کر وہ مارکس دے دیتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر کسی کے ساتھ عن قریب اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے گا، بات کرے گا، اور پھر وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو صرف اسے وہی چیزیں نظر آئیں گی جو اس نے آگے بھیجی تھی۔ وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا، اسے وہی چیزیں نظر آئیں گی جو اس نے آگے بھیجی۔ وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اس کو ایک آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی اپنے چہرے کے سامنے۔ تو جس سے ہو سکے وہ اپنی اس آگ سے، اس آگ کی حرارت سے اپنا بچاؤ کرے، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بندے سے قیامت کے وہ اپنے قدم کو یہ ہلا نہیں سکے گا جب تک رب کے سامنے حاضر ہوگا، جب تک اس سے 5 سوالات نہ پوچھے جائے۔ وہ 5 سوالات یہ ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کو کن کاموں میں گلا دیا، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا اس نے مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ لہذا اتنی گفتگو سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ
ہمارے طریقے سے گزارنے والی چیز یہ زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام یہ زندگی ہے، اور کامیابی اسی صورت میں مل سکتی ہے۔ اور یہ جو موج مزے کا جو کلچر ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرتے جائیں، یہ ہمارا یہ طریقہ اور شیوا نہیں ہے، کیوں کہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ ایمان جس پر لانا ضروری ہوتا ہے ان میں سے ہے کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایک آدمی ایمان لائے تبھی وہ مومن کہا جائے گا، اور جس کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہ ہو، آخرت کے بارے میں جسے یقین نہ ہو، تو وہ تو پھر مومن ہی نہیں رہا، وہ تو پھر اسلام میں ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ ضروریات دین ہے، اور جتنے بھی ضروریات دین ہے ان تمام کے تمام کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو جب سہل بن سعید ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے کہ ہمیشہ کے گھر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کی تصدیق کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ ہاں یہ آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ تصدیق تو کرتا ہے، یہ مانتا تو ہے، لیکن وہ کوشش اور محنت یہ دھوکے کے گھر دنیا کے لیے کر رہا ہے، یہ دھوکے کے گھر کے لیے کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو ایک اور مثال عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ کوئی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں، مثلا آپ دہلی جا رہے ہیں اور یا آپ اجمیر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے، وہاں پہ کوئی پرچیزنگ کرنی ہے، وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کو 2-3 دن رکنا ہے، آپ نے ایک اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ مجھے 2-3 دن رکنا ہے، وہاں کے لیے مجھے کوئی مکان دیجئے، یہ کرائے پہ میرے کو روم چاہیے۔ تو آپ کا دوست آپ کو بتائے گا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، کم ریٹ میں اچھی فیسیلیٹی والا روم مل جائے گا۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن ذرا سوچیں اگر وہ دوست آپ کو یہ مشورہ دے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پر پراپرٹی کے بھاؤ اور اس کے جو ریٹ ہیں وہ 70 اور 80 لاکھ چلتے ہیں، میرا پہچان والا ہے، 60 لاکھ میں تمہیں مکان مل جائے گا۔ آپ کہیں گے بھئی 3 دن کے لیے جانا ہے، کہاں تو 60 لاکھ کی بات کر رہا ہے، ہمیں تو کرائے پہ چاہیے، ہمیں تو ویسا چاہیے کہ ہماری 2-3 راتیں کسی طرح سے نکل جائے اچھے سے، ہم پریشانی کا سامنا نہ ہو، بس یہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جانی چاہیے، یہاں پہ میرے کو رہنا نہیں ہے، یہاں پہ میرے کو ٹھہرنا نہیں ہے، میں تو اپنے وطن میں واپس آنا چاہتا ہوں، میرا کام ہو گیا تو بس میں ہی نکلنے ہی وانا ہوں، پہلی گاڑی کی پہلی فرصت میں میں نکل جانے والا ہوں، میرے کو مکان یہاں پہ خریدنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں خریدنا؟ اسی لیے کہ مجھے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، میں تو ایک مسافر ہوں۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ہم سفر میں ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بحر الدموع میں یہ نقل فرمایا، آپ نے لکھا کہ انسان 6 سفر ہے، ایک سفر جو ہے وہ ہے عالم ارواح سے، یہ خمیر بننے تک کا سفر ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی کا پتلا بنایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر یہ باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک کا سفر ہے۔ تیسرا جو ہمارا یعنی ہم سب کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ سفر کر کے آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہم سفر میں ہی ہیں۔ تیسرا سفر جو ہوتا ہے وہ ہے ماں کے پیٹ سے لے کر زمین کی پیٹھ تک آنے تک کا، جو 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے آدمی، وہ ایک سفر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا وہاں سے انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سفر پورے ہو گئے، اب وہ چوتھے سفر میں آتا ہے۔ وہ چوتھا سفر کیا ہے؟ زمین کی پیٹھ سے زمین کے پیٹ تک کا سفر، زمین کے اوپر کی جو زمین ہے، پیٹھ ہے، وہاں سے لے کر یہ قبر تک کا سفر، یہ چوتھا سفر ہمارا ہے، اور یہ ہم اس چوتھے سفر میں ہیں۔
یہ چوتھے مرحلے میں ہے، یہ چوتھے پڑاؤ میں ہے، اور یہاں پہ قبر سے لے کر قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، موت کسے کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ موت یہ جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام ہے۔ موت یہ روح اور جسم جب الگ ہو جاتے ہیں، یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سامنے میت پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہیں، ہم گئے، گھر والوں نے کہا کہ یہ بھائی تو چلے گئے، ہم کہیں سامنے تو پڑا ہوا ہے، کہاں گیا؟ لیکن کہتے ہیں کہ یہ چلا گیا، حالانکہ جسم موجود، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب وہیں پہ سامنے سلامت نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی چیز تھی جو اس میں سے چلی گئی، اسے کہتے ہیں کہ یہ آدمی چلا گیا ہے۔ وہی جو جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہی روح ہوتی ہے، کہ روح جب نکل گئی تو جسم اگرچہ موجود ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہمارا پھر پانچواں سفر بنتا ہے، جو قبر سے لے کر میدان محشر تک کا سفر ہے۔ یعنی مرنے کے بعد ایک قصہ ختم نہیں ہونے والا، اور فرماتے ہیں کہ روح ہے وہ فنا نہیں ہوگی، روح کو پھر مرنا نہیں ہے۔ مرنا کہتا ہی اسے ہے کہ روح کا تعلق یہ جسم سے اس طرح سے ٹوٹ جائے، ویسے تعلق باقی رہتا ہے، لیکن یہ جو اندر میں ہوتی وہ نکل جاتی ہے، پھر جو جسم ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح ویسی کی ویسی رہتی ہے، اس کو تدارک ہوا کرتا ہے، اسے خبریں ہوا کرتی ہے، عذاب اور ثواب اور جزا وغیرہ کا سلسلہ اس پہ چلتا رہتا ہے، سوال جواب بھی ہوا کرتے ہیں، اور سب کچھ وہ اعمال کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک پانچواں سفر ہو جاتا ہے، یہ قبر سے لے کر میدان محشر تک کا سفر ہوتا ہے، جسے برزخ کہتے ہیں۔ اور پھر چھٹا سفر محشر میں جانے کے بعد، یہ میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد یہ سفر ختم نہیں ہوتا، ابھی تو ہم سفر میں ہیں، میدان میں ہے، منزل ہمیں کہاں ابھی تک ملی ہے؟ منزل پھر کیا ہے؟ منزل ہے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ میدان محشر سے یہ جنت میں یا جہنم میں جانے تک کا سفر یہ ہمارا آخری سفر ہوگا، اور پھر جب وہاں پہنچ گئے، سفر پورا ہوا، منزل مل گئی، یہ ہم منزل تک پہنچ گئے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں پھر کون سی منزل چاہیے اور ہمیں کس جگہ پہ پھر جانا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جانا ہے اس کا عمل کرنے کا موقع یہی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سب فرماتا ہے قرآن پڑھے تو صحیح، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھیں پھر پڑھے، پڑھنا آ جائے پھر کسی اچھے علماء سے، عالم سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا پاک پروردگار جس نے مجھے پیدا فرمایا، جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں کھانا دیا، پیٹ سے نکلنے کے بعد جب میرے دانت نہیں تھے تو دودھ کی غذا، ماں کے چھاتیوں میں وہ دودھ پیدا کیا کہ اس کے سوا مجھے اور کوئی غذا نہیں چل سکتی، اس کے بعد مجھے بڑا کیا اور میں ہٹا کٹا جوان اور مستند یہ پہلوان جیسا بن گیا جب، اور میں رب پہ اعتراض کرنے لگا، اس کی قدرت پر شک کرنے لگا، اور میں یہ کہنے لگا کہ اگر میں جماعت کے لیے جاؤں گا تو میری گراہکی میں کمی آ جائے گی، میں نمازیں پڑھنا شروع کروں گا تو وہ میری روزی کا کیا ہوگا، پھر میری دکان کا کیا ہوگا۔ آدمی سوچے تو صحیح کہ جس نے عقل دی، جس نے بڑا کیا، جس نے کھلایا، اور صرف پیسہ ہی روزی نہیں ہے، یہ سانس بھی روزی ہے، دھڑکنیں بھی روزی ہیں، جسم کا صحیح سلامت چلنا یہ بھی روزی ہے، وہ سب نظام تو رب تبارک و تعالی چلا رہا ہے، وہ سب ہمیں اللہ مہیا فرما رہا ہے، اور ایک مہلت دی ہوئی ہے، اور فرماتا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو صرف کھیل کود ہے، جس طرح سے بچے کھیلتے ہیں، پورا دن کھلونے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، شام ہوتی ہے، وہ کھلونوں کو اپنی جگہوں پہ چھوڑ کر سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، سب دوسری جگہوں پہ
چلے جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارا ہے. ہم کو لگتا ہے فلاں پلاٹ ہم نے لیا, وہ جگہ خرید لی, وہاں کا فلیٹ کا سودا ہو گیا, وہاں پہ ہماری برانچ کھل گئی, وہاں پہ ہم نے شو روم ڈال دیا, ایک کے بعد دوسری گاڑی لے لی, دوسری کے بعد تیسری لے لی, چھوٹے مکان میں سے بڑا مکان لے لیا. لیکن یہ سب تو چھوڑ کے جانا ہے. جو ساتھ میں لے کر جانا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو چھوڑ کے جانا ہے. چھوڑ کے جانے کے لیے ویسی محنت کی جاتی ہے چھوڑنے والی, اور جس کو ساتھ لے کر جانا ہو تو اس کے لیے ویسی محنت کی جاتی ہے. اور آپ تو پھر زندگی ہے کیا جب دنیا کی زندگی کے تعلق سے رب تبارک و تعالی زندگیوں کو پیدا کرنے والا فرما رہا ہے کہ یہ تو کھیل کود ہے, یہ تو بس کھیل لہو و لعب ہے. تو پھر حقیقت میں زندگی کیا ہے؟ فرماتا ہے, وہی فرماتا ہے, کسی سائنٹسٹ, کسی فلسفر کی بات سننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, جس کو خود کو پتا نہیں کہ وہ کیوں پیدا ہوا, جس کو خود کو پتا نہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو کیوں پیدا کیا ہے, اس کی آپ بات نہ سنیں. رب تبارک و تعالی احکم الحاکمین کی بات سنیں. فرماتا ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, کہ آخرت کا گھر ہے وہی اصلی زندگی ہے, وہی سچی زندگی ہے. اور دوسرا ایک کمپیریزن کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت وائڈ ٹاپک ہے, ایک ہفتے کے لیے آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں. اس بارے میں آپ سوچ وچار کریں اور اس بیانات کو بار بار آپ سنتے رہیں. الحمدللہ ان سب کا ریکارڈنگ بھی ہوتا ہے, بالکل فری میں آپ کو اس کا ریکارڈنگ مل جائے گا. ایک گروپ بھی ہے اس میں ٹیلی گرام پر, وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. دوسرے بھی بیانات آپ سنیں, بار بار سنیں اور غور و فکر کریں کہ آخرکار یہ ہماری زندگی کا مقصد اور مطلب کیا ہے, ہمیں کیا لے کر آئے تھے. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے, خالی ہاتھ یعنی کہ پیسے نہیں ہوں گے, اعمال تو ضرور ساتھ میں ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو اعمال نہیں ہوں گے, نہیں, اعمال تو ضرور ہوں گے, یا تو اچھے ہوں گے یا پھر برے ہوں گے. اور دنیا کی زندگی کسی کی اگر 10-15 سال ویسے ہی آپ نکال لیں, مستی میں بچپن میں نکال دیں, باقی کے 55 یا 60 سال 70 سال میں انسان مر جاتا ہے, تو یہ زندگی ہماری ہوتی ہے 60 سال کی, 70 سال کی, 80 سال کی, یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کی, یا اگر 500 سال بھی ہے. آخر میں تو مرنا ہی مرنا ہے. لیکن محشر کا, قیامت کا صرف ایک دن وہ 50,000 سال کا ہو. تو جو 50 سال میں جتنی محنت ہے تو 50,000 سال کے لیے کتنی محنت ہونی چاہیے. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کہنے سننے میں غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. میں توبہ بھی کرتا ہوں, رجوع بھی کرتا ہوں. استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذی عقم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.